اب آتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مسلمان ممالک پر مسلمانوں پر جس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں نیٹو کی طرف سے دوسرے ممالک کی طرف سے، تو یہ وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے. یہ وہ عذاب ہے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے سے جاری ہے، جو کہ مختلف قوموں پر نازل ہوتا رہا ہے. اب ان تمام احوال کا تذکرہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا ہے کہ کون کون سی قوموں پر کون کون سے عذاب نازل ہوئے ہیں. اب چائنا کی بات کی جائے، چائنا میں مسلمانوں پر بے حد مظالم ہوئے. مسلمان عورتوں پر حجاب کی پابندی جو ہے اس کو کینسل قرار دیا گیا کہ آپ حجاب نہیں کر سکتے. مساجد کی تالہ بندی کی گئی. قرآن پاک رکھنے اور پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی. لہٰذا چائنا پھر بھی ایک عقل مند کنٹری کے طور پر سمجھا جاتا ہے. کیونکہ چائنا اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ میرے اوپر ایک عذاب ہے اور یہ آفت میری بنائی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد چائنیز صدر جو ہیں انہوں نے عالم اسلام سے معافی مانگی، خود مساجد گئے، وہاں پہ جو تالہ بندی تھی وہ کھلوائی، اور وہ ملک جہاں پر اس وبا نے جنم لیا آج چائنا نے اس وبا کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب بات کریں نیٹو جیسے ممالک کی، جنہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کا اعادہ کیا کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے. اس نسل کشی کے اعادے کے لیے انہوں نے عراق، شام، لیبیا، افغانستان، کشمیر، برما، ان ممالک پر اور ان ممالک میں موجود تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. آج اللہ کے عذاب کی صورت میں یہ تمام ممالک سب سے زیادہ اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں. امریکہ میں سب سے زیادہ تباہ کاریاں ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقی سپر پاور صرف اللہ ہے، کوئی امریکہ سپر پاور نہیں ہے. وہ تمام مسلمان کشمیر کے لگا لیں، عراق کے لگا لیں، افغانستان کے لگا لیں، کہیں کے بھی مسلمان لگا لیں، ان مسلمانوں کی بد دعاؤں نے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیا اور اللہ کو یہ عذاب نازل کیا. اللہ نے یہ عذاب نازل کیا ان جیسے کافروں پر تاکہ یہ مسلمانوں پر ہوئے ظلم و ستم کا بدلہ لیا جا سکے ان سے. اب یہ سب سے اہم امر جو ہے اس کا میں تذکرہ آپ سے کرتا چلوں. آج اس وبا کی صورت میں پوری دنیا میں اسلام دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج وہ ممالک جہاں پر برسوں سے کسی نے اذان کا لفظ تک نہیں سنا تھا، آج اس میں آواز صرف اذان کی گونج رہی ہے. آج پوری دنیا اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. بہت سے ممالک میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اب امریکہ کے سائنٹسٹ، ٹاپسٹ سائنٹسٹ پوری ورلڈ میں جو پائے جاتے ہیں، وہ 1400 سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث ہیں اس کا حوالہ پڑھ کر اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اب اس کا لیٹسٹ پڑھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقہ میں طاعون، جسے کہ ایک وبائی مرض کے طور پر جانا جاتا ہے، طاعون کی وبا پھیلے، اس علاقے سے نہ تو کوئی ہجرت کر کے باہر آئے اور نہ کوئی اس ملک یا اس علاقے میں انٹر ہو، تاکہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس وبائی مرض کا وہ روکا جا سکے. آج اس چیز کو مانا گیا، جبکہ چائنا نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ سٹارٹنگ میں جب یہ کیس اوپن ہو رہے تھے چائنا نے اس ایشو کو دبانے کی کوشش کی. اس دوران جو انفیکٹڈ پرسنز تھے وہ دوسرے ممالک میں آزادانہ جاتے رہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ پھیلا. آج لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. اسپین،
فرانس کی مثال لے لیں، اٹلی کی مثال لے لیں، جہاں پہ کبھی کسی نے اذان کا لفظ تک نہیں سنا تھا، آج سڑک پر کھڑے ہو کر وہاں پہ اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ میرے اللہ کا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو کہ ایک دن پوری دنیا نے امر کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہم اب میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وائرس سے بچیے اور اپنی فیملی کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہوسٹ محمد کاشف عنایت کو اجازت دیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔